یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس سے ہمیں روزوں کو رکھنے کی توفیق سے نوازا۔ روزہ اپنی ظاہری کیفیت کے اعتبار سے چند گھنٹوں کے لیے بھوک کو برداشت کرنے کا نام تھا، پیاس کو برداشت کرنے کا نام تھا، لیکن اپنی باطنی کیفیت کے اعتبار سے یہ انسانوں کے اندر اس تحریک کو پیدا کرتا تھا، اس جذبے کو پیدا کرتا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو حلال کھانے سے روکا جا سکتا ہے، حلال پینے سے روکا جا سکتا ہے، اپنی شریک زندگی کے ساتھ تعلقات جو کہ ہر اعتبار سے جائز تھے ان سے روکا جا سکتا ہے، تو اسی پروردگار عالم کے حکم کے اوپر ان تمام چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے جن کو پروردگار عالم نے انسانوں کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو انسانوں کے اوپر حرام قرار دیتے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے بچ جانا یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ یہ مسئلہ ہے، حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے کھانے کو چھوڑا، جس نے پینے کو چھوڑا، جس نے شریک زندگی کے ساتھ تعلقات کو چھوڑا، لیکن اس کے باوجود سود کا لین دین کرتا رہا، اس کے باوجود جوا کھیلتا رہا، اس کے باوجود شراب پیتا رہا، اس کے باوجود زناکاری کا ارتکاب کرتا رہا، اس کے باوجود جنسی بے رحمی کے اندر ملوث رہا، در حقیقت اس نے روزوں کے حق کو ادا نہیں کیا۔ لیکن جس نے حلال کھانے کو چھوڑنے کے بعد، حلال پینے کو چھوڑنے کے بعد اور جائز تعلقات کو چھوڑنے کے بعد جس نے زناکاری کو چھوڑا، جس نے اکل حرام کو چھوڑا، جس نے شراب نوشی کو چھوڑا، در حقیقت اس نے روزے کے مقصد کو پا لیا۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ روزے کا مقصد بنیادی طور پہ تقوی کو حاصل کرنا تھا۔ تقوی طہارت اور للہیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے بچا لے۔ حضرات گرامی قدر، جو بندہ متقی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل واضح ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، متقی تم بن جاؤ، کامیابیاں دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ پروردگار عالم میں اہل تقویٰ کو کون کون سی کامیابیاں دینے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حکیم میں ثمر کا اعلان فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور کر دیں گے اور اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آج کل کے دور کے اندر کوئی کاروبار کے اندر مصروف ہے، کوئی ملازمت کے اندر مصروف ہے، کوئی دنیا داری کے امور کے اندر مصروف ہے، کوئی تعلیمی سرگرمیوں کے اندر مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ معاملات کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، تقویٰ کے حوالے سے کئی مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے 30 سال نافرمانی کے گزارے، میں نے 40 برس نافرمانی کے گزار دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے 50-60 سال نافرمانی کے گزار دیے، اب اگر میں متقی بن گیا تو کیا آپ میرا تقویٰ کو قبول کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُحْسِن لَهُ أَجْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو 2 چند بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، فقط تقویٰ کے فقط اتنے ہی فائدے بیان نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے برعکس انسانوں کے معاملات کو نہیں چلاتے، انسانوں کی طرح انسانوں کے معاملات کو نہیں چلاتے۔
انسان تو عزت کرتے ہیں کسی کے حسب کو دیکھ کر، کسی کے نسب کو دیکھ کر، کسی کے رنگ کو دیکھ کر، کسی کی نسل کو دیکھ کر، لیکن پروردگار عالم وہ ہیں کہ اِنَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ وہ انسانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتے، وہ ان کے اموال کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ فرعون سرداری کے باوجود ذلیل رہا، قارون سرمایے کے باوجود ذلیل رہا، حامان منصب کے باوجود ذلیل رہا، شداد جاگیر کے باوجود ذلیل رہا، اور اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ کے بلال کو یہ عزت دی کہ ساتویں آسمان کے اوپر حضرت رسول اللہ نے بلال کے جوتوں کی آہٹ کو جنتوں میں سنا تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور پروپیگنڈے کا دور ہے، آج کا دور یورش کا دور ہے، آج کا دور فتنہ پروری کا دور ہے۔ اس فتنہ پروری کے دور کے اندر انسانوں کے ذہن کے اندر اکثر یہ خیال ابھرتا ہے میں اس کی مانوں کہ اس کی مانوں، دائیں کی مانوں کہ بائیں کی مانوں۔ جو شخص بھی یہاں پر موجود ہے وہ اپنے اپنے انداز کے اندر ادلہ کو پیش کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، متقی تم بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں اہل لاہور کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اہل پنجاب کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اور اہل پاکستان کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، قوموں کے اوپر جب بھی عذاب آیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا۔ قوم نوح پہ عذاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا۔ قوم عاد پہ عذاب آیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آندھیوں کا عذاب آیا۔ قوم سمود پہ عذاب آیا، چنگھاڑ کا عذاب آیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا۔ قوم لوط پہ عذاب آیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوئی۔ قوم مدین پہ عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا۔ قوم فرعون کے اوپر خون کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، نقص من الثمرات کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ لیکن اگر یہ لوگ متقی ہوتے تو پروردگار عالم کا اعلان کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۔ اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ متقی بن جائیں تو اللہ ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر ہمیں عید قربان کے موقع پر تقوی کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ ماہ مبارک جہاد کا سبق بھی دیتا ہے۔ معرکہ بدر الکبریٰ کے اندر تلوار کو چلانے کی یاد بھی اسی مہینے کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج جہاد کی بات اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے سینوں کے اندر سنگینوں کو اتارا جا رہا ہے، ان کو لہو میں تربتر کیا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹوں کو نوچا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان کے حکمران جو اس کو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار ہیں، ان سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں القدس کے مظلوموں کی سسکیوں کے اوپر توجہ دی جائے اور یہود کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے۔ اگر پاکستان کی فوج یہود کے خلاف اعلان جہاد کرتی ہے تو انشاءاللہ جہاں پر ان کا پسینہ گرے گا اپنے لہو کو گرانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا اپنے لہو کو گرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، ہم حکمرانان وقت کو اس بات کا پیغام بھی دے دینا چاہتے ہیں کہ عید کے چاند کو بازی چائے اطفال بنانے سے بعد آ جاؤ۔ کل تلک پختونوں کی گواہیوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا، اور آج جب گواہیوں کو قبول کرنے کی باری آئی ہے، شکوک و شبہات کے انداز کے اندر رات 11:30 بجے عید کے چاند کا اعلان کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور کمیونیکیشن
سیلیبریشن کا دور ہے، ہم عید کے چاند کو باغیچہ اطفال نہیں بننے دیں گے۔ انشاءاللہ عید کو پیغمبر زمان کی سنت نبی شریف کے مطابق ادا کیا جائے گا، اور اس ملک کے اندر شاعر اسلام کا بھرپور انداز کے اندر تحفظ کیا جائے گا، اور حضرات گرامی قدر اس چلن کو عام کیا جائے گا۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کے کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا، انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جب اس ملک کے اندر نظام بھی اگر چلے گا تو کالی کملی والے کا چلے گا۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ پرامن طریقے سے اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اس ملک کے اندر سے فواحش منکرات کے خلاف آوازوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر جب آپ کا روزہ تقوی والا روزہ ہوگا، میرا رشک رب کا اعلان واضح ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میرے پاس ہے، اور دوسرے آراف کے مطابق الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میری اپنی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کس طرح ہے؟ حوروں کی رفاقت مل جائے گی، علمان کی خدمت مل جائے گی، جنتیوں کے کنگن مل جائیں گے۔ اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں، جنتی کہیں گے اللہ کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ اپنے چہرے سے پردوں کو ہٹا دیں گے، جنتی سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے اللہ تیرے دیدار کی نعمت نے جنت کی ساری نعمتوں کو ہیج تک رکھ دیا ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آج کے دن کو صحیح معنوں کے اندر خوشی کا دن اور خوشی کا تہوار قرار دیا ہے، لیکن خوشی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے فواحش کا ارتکاب کیا جائے، منکرات کا ارتکاب کیا جائے، اللہ رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جائے، اور روزوں کے ثمرات کو آج کے دن ضائع کر دیا جائے۔ انشاءاللہ ہم نے روزے للہیت کے ساتھ رکھے تھے، اور انشاءاللہ عید بھی للہیت کے ساتھ منائیں گے، اور انشاءاللہ غریب پروری کے ساتھ، مسکینوں کی حمایت کے ساتھ، یتامى اور مساکین کو انشاءاللہ اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کر کے انشاءاللہ عید کو منایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پاکستان کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنا، اے اللہ پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اے اللہ پاکستان میں کلمہ طیبہ کی عملداری کو یقینی بنا، اے اللہ ہم سب کو مل جل کر پاکستان کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ عید کی سچی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ القدس کو پنجائے یہود سے آزاد فرما، اے اللہ ان کو پنجائے یہود سے آزاد فرما، اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی غیب سے نصرت فرما، اے اللہ ہماری تمام دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين